السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے ختم نبوت پر کچھ مختصر کلام کیا تھا، آئیے آج نبوت کے جھوٹے دعوے داروں پر کلام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیضان نبوت پر بھی کلام کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ نبوت رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن فیضان نبوت ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ نبوت کا جو فیضان ہے آخری زمانے تک، قرب قیامت تک یہ فیضان جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بہت سے امتیوں کی تربیت فرماتے ہیں، جیسا کہ اولیاء کرام سے اس کی کثیر اقوال و واقعات مروی ہیں، بلکہ خود قرآن یہ ثبوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں کو، یعنی جو علم حاصل نہیں کیے ہیں، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سناتا، تلاوت فرماتا اور انہیں پاک کرتا، انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے بھی ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے، دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی رسول جو ان پڑھوں کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر سناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا ثبوت دیتا ہے، وہی رسول پچھلے والوں کی ہدایت بھی کرتا ہے اور اگلے آنے والوں کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ آنے والی جو امت ہے قرب قیامت تک، ان کے لیے بھی وہی رسول پاک کرتا ہے، انہیں علم دیتا ہے۔ اب آئیے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے وعید سنتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ قَالَ أَوْ يُوحَىٰ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ ترجمہ: اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں پہنچائی گئی۔ اس سے بڑا ظالم شخص، بدکار شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم شخص وہ ہے جو زنا کرے، جو ماں باپ کے ساتھ ہٹ درمی کرے، بچوں پر ظلم کرے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شخص کون ہے؟ اس سے بھی بدکار ظالم شخص کون ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا شخص وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، اپنے رسولوں کے ساتھ بغاوت کرے اور جھوٹ باندھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اگر جھوٹ باندھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے ساتھ کوئی حدیث جھوٹ باندھی، یعنی میں نے نہیں کہا، کسی نے یہ کہا کہ حضور نے فرمایا، اس طرح سے اگر جھوٹ باندھ کر حدیث کہتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ساری وعیدیں ان کے لیے فرمائی ہیں جو جھوٹے ہیں، اور اللہ خود جھوٹے ہونے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں، معمولی سے بھی جھوٹ باندھے تو وہ گنہگار ہیں، لیکن یہاں پر
اس نے کس طرح کا جھوٹ باندھا ہے؟ نبوت ہونے کا، یعنی وحی آنے کا۔ وہی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی کے اوپر آتی ہے۔ اور جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبی جانے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں میں نبی ہوں، مجھ پر آج بھی وہی آتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو ایسا ہی ہوا کہ قرآن کے ساتھ وہ ٹکر لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں یا پھر نبی آئیں گے، نبی کا آنے کا تصور ہے۔ تو خود سوچ لیں کس کے ساتھ آپ ٹکر لے رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلت اور رسوائیت میں مر جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، کون سب سے بڑا ظالم ہے، تو یہ آیت مسیلمہ ابن کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یمین کے علاقے امامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جائے، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں پہنچائی جائے گی۔ یعنی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے مسیلمہ ابن کذاب کے ساتھ جنگ کی ہے۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کے رد میں بھی اترتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے۔ جو قادیانی لوگ ہیں، مرزا احمد غلام احمد قادیانی کے جو لوگ ہیں، وہ قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ ہمارے دل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے جب ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جائے اے انہوں بھی کس لیے ہوئے، ہمیں بھی کس لیے ہوئے، کہیں کو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے لوگ۔ اللہ اکبر۔ آج کل قادیانی لوگوں کی طرف مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہی کیٹیگری کے لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے کہ غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20ویں جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور بروزی نبوت کا دعویٰ ہے، وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ان کے لوگوں کو اس نے یہ سبق پڑھا لیا کہ مرزا ایک نبی ہے، اور اس کی بیویاں معاذ اللہ ازواج مطہرات ہے، اس کے دوست جو آجو میں رہتے چمچے معاذ اللہ وہ صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے سبق پڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ ان کی عام کتابوں میں یہی ہے کہ ابھی جو میں نے کہا ان کی عام کتابوں میں یہی نقل کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان فرقہ واریت لوگوں سے بچنا چاہیے۔ شیعت سے بہت بڑا فرقہ ہے، قادیانی بہت بڑا فرقہ ہے، رافضیت بہت بڑا فرقہ ہے، خارجیت بہت بڑا فرقہ ہے، وہابیت بہت بڑا فرقہ ہے۔ ان فرقوں سے بچنا چاہیے۔ صرف میں داڑھی رکھ لیا، کپڑے پہن لیا، اسلامی لباس پہن لیا، ٹوپی رکھ لیا، اسلام کے حلوے کے ساتھ ہے بولے تو مسلمان ہی سمجھ لیتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تمام لوگوں کو ملا کو مسلمان کہے تو گورنمنٹ کو معلوم نہیں ہے
سب کو بھی مسلمان سمجھتی گورنمنٹ، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون مسلمان ہے کون کافر ہے سمجھ میں آ جاتا۔ انہوں بھی ہمارے لوگوں نے بھی کئی کو ان کے بارے میں برا بولتے، تمہیں کئی برا بول کو برا ہونے جاتے، ایسے باتیں بولتے ہیں۔ کڑوی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ گوبر بھی حلوہ ایک ہچ، کیسا ہو سکتا؟ گوبر کو بھی حلوے کو ملا کو کھا لو، نہیں ہو سکتا۔ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حلوہ حلوہ چھے، گوبر گوبر ہی چھے، لیکن دو کو بھی ملا کر تمہیں یہ کس لے بھی کھا لے بھی بولے تو یہ نامناسب بات ہے۔ اسی طرح سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان فرقہ واریت لوگوں سے، فتنہ باز لوگوں سے بچائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی تلخ جملے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔